لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ اسی طرح داڑھی مڈانا یعنی یہ بھی تو ایک اپنی حیت ایک قدرت نے جو پیدا کی اس کو تبدیل کرنے والی بات ہے۔ شیطان نے کہا تھا وَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یا اللہ میں تیری بنائی ہوئی چیزوں کو بھی بگاڑ کے رکھ دوں گا۔ تو اللہ نے داڑھی رکھی، یہ منڈوا رہا ہے، تو کس کا کہنا مانا؟ کبھی غور تو کرو نا کہ داڑھی رکھنے کا حکم خدا نے دیا، نہ رکھنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اور تم خدا کو چھوڑ کے کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسرا جو بادشاہ تھا نا فارس کا، حضور نے اس کو خط بھیجا تھا، دعوت دی تھی اسلام کی، لیکن اس بدبخت نے اپنی شاہی اور قوت کے غرور میں حضور کے خط مبارک کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا اور حکم دیا اور وہاں سے چند آدمی بھیجے کہ جائیں اور حضور کو گرفتار کر کے میرے دربار میں پیش کریں کہ ان کو یہ جرت کیسے ہوئی ہے کہ وہ یہ خط بھیجیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بیٹھے ہیں اور ان کے لوگ آئے، وہ جو فوجی تھے جو بھی تھے سفیر وغیرہ، ان کی شکل کا یہ عالم تھا کہ بڑی بڑی مونچھیں تھی اور داڑھی منڈی ہوئی تھی۔ حضور نے چہرہ پھیر اور حضور نے فرمایا کہ کس نے تمہیں حکم دیا ہے کہ داڑھی مڈاؤ؟ اور مجھے انہوں نے کہا ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا۔ کون رب؟ انہوں نے کہا کسرا ہمارا رب ہے۔ حضرت نبی ہمارے رب نے تو حکم دیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مجھے کٹاؤ۔ تو اب جو داڑھی نہیں رکھتے وہ کس رب کی بات مان رہے ہیں؟ کسرا کی یا ابلیس لعین کی؟ خود سوچیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمارے کام تو یہ ہے کہ ہم دین کے چپراسی ہیں، دین کے سپاہی ہیں، دین کے چوکیدار ہیں، دین کے نام پہ ہم کھاتے ہیں تو ہم تو کہتے رہیں گے، چیختے رہیں گے تمہاری مرضی نہ مانو۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے کیا گرفتار کرو گے؟ رات تمہارا بادشاہ تو مر گیا، آپ مجھے کس کے پاس لے جاؤ گے؟ اور حضور نے دعا بھی کی کہ یا اللہ جس نے تیرے پاک نبی کے خط مبارک کی توہین کی ہے مزق ہو تمزیقا، اس کے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر۔ اللہ کی شان ہے، حضور کی بد دعا ایسی لگی کہ وہ پولیس والے جو بھیجے تھے نا اسے پکڑنے کے لیے، صبح نکلے اور اس کے بعد چل پڑے، ابھی راستے میں تھے، ان کو اطلاع بھی نہیں کہ وہ کسرا جو بادشاہ تھا اس کو اپنے بیٹے نے قتل کر دیا ہے۔ حضور نے جو فرمایا تھا وہ ٹھیک ہے۔ 1 سال کے اندر 10 بادشاہ بنے، 10 کے 10 مر گئے اور کسرا کا ملک ہمیشہ کے لیے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ لا کسرا آباد اليوم، حضور آج کے بعد کسرا نہیں رہے گا۔ حضور کے خط مبارک کی توہین کرے وہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، جو حضور کی شکل کی، حضور کی سنت کی توہین کرے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کی مرضی ہے میرے بھائی، آپ اپنی بیویوں کو راضی کریں، اپنے ساتھیوں کو راضی کریں، اپنے کلب کے دوستوں کو راضی کریں یا اللہ رسول کو راضی کریں، یہ آپ کی ہمارا کام تو بدلانا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ سنت جو ہے نا داڑھی والی بات کیا دیتے ہیں، او جی یہ تو سنت ہے نا، کوئی واجب اور فرض تو نہیں ہے۔ ان بے وقوفوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ سنت کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے بندے، سنت کا معنی ہے طریقہ ہے محمد مصطفیٰ۔ اب جیسے ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے تو یہ فرض بھی ہے اور سنت بھی۔ سنت کیوں ہے؟ کس نے بتلایا ہے ہمیں کہ یہ فرض ہے اور 4 رکعت پڑھنی ہے؟ تو طریقہ کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ کا۔ فرض کیوں ہے؟ کہ اللہ نے فرض کیا۔
تو اسی لیے یہ سمجھیں کہ داڑھی مبارک جو ہے وہ سنت کیوں کہتی ہیں کہ طریقہ ہے محمد مصطفیٰ کا، لیکن حکم کیا ہے کہ جب حضور نے حکم دیا تو امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، اوفوا اللحیٰ وقصوا الشوارب، داڑھی بڑھاؤ اور مجھے کٹاؤ، تو واجب ہو گیا۔ اور فرض کا منکر جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور واجب کا منکر فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں ابا جی یہ تو سنت ہی ہے، نہ کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں، نعوذ باللہ۔ خود منع کرتے ہیں، خود تقریر کرتے ہیں، خود تعریف کرتے ہیں۔ اور یہ بات دیکھیں کہ مثلا عشاء سے پہلے 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، عشاء کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہیں، چلو حضور نے پڑھی 10 منٹ کے بعد ختم ہوگی بات، لیکن داڑھی تو حضور کی ایسی سنت ہے جو آنے کے بعد ہمیشہ حضور کے چہرے کے ساتھ رہی، 1 منٹ کے لیے بھی الگ نہیں ہوئی، وہ تو ایسی اہم سنت ہے۔ اور سنت الانبیاء والمرسلین ہے، تمام انبیاء جو ہیں وہ سنت والے ہیں، تمام انبیاء جو ہیں وہ داڑھی والے ہیں، تمام صحابہ جو ہیں وہ داڑھی والے ہیں، تمام تابعین، محدثین، مجتہدین، مفسرین، اولیاء اللہ، عباد اللہ صالحین داڑھی والے ہیں۔ اور قیامت میں اللہ پاک ہر کسی کو اس کے ہم شکل کے ساتھ کھڑا کرے گا، داڑھی والے تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، بغیر داڑھی والے کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ آگے تمہاری مرضی ہے، تمہیں اللہ کے کعبے کا حیا نہیں آیا، محمد مدنی کے روضے کا حیا نہیں آیا، تو مولوی مکھی کی تقریر کا حیا آ جائے گا۔ بس ہمارا تو فرض ہے ہم نے کہنا، جیسے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے تو خیر بڑھاپے میں زیارت کی ہے، جب بہت کمزور ہو گئے تھے تو فرماتے تھے کہ مولوی مکی ہم کہتے کہتے مر جائیں گے، یہ سنتے سنتے مر جائیں گے، بات وہیں رہے گی جہاں تھی، لیکن ہمیں حکم یہی ہے کہ کہتے رہو۔ انبیاء کی جو نہیں مانی امت نے، انبیاء نے کہنا چھوڑ دیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک وجہ تو یہ تھی عذاب نہ دینے کی کہ میرے مدنی آپ جن کے اندر ہے ہم کیسے عذاب ہیں، اور آپ حقیقت یعنی زندگی میں ان کے اندر تھے، مکے میں رہتے تھے، مکہ ہی آپ کا مولد ہے، مکہ ہی آپ کا منشا ہے، مکہ ہی آپ کا مقام نبوت اور رسالت ہے، مکہ ہی آپ کا مقام دعوت ہے، اس لیے فرمایا جب آپ ہیں ان کو عذاب کیسے دیں؟ جب حضور چلے گئے تو پھر عذاب کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کسی قوم پہ عذاب نہیں کرتے ہیں جب تک اس کی قوم والے اپنی انتہا تک نہیں پہنچ جاتے۔